جامعہ ترمذی میں اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو وہ سورۃ التکویر پڑھ لے اور سورہ الانفطار پڑھ لے، یہ دونوں صورتیں آ جائیں گی، اور سورۃ الانشقاق پڑھ لے، وہ اس کے بعد آتی ہے سورۃ المطففین کے بعد۔ یہ تین صورتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، وہ یعنی ویڈیو فلم اس کی دیکھنی ہے قیامت کے دن کا نقشہ، تو ان تین صورتوں کو پڑھ لیں۔ بڑی جاندار یہ صورتیں ہیں۔ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بکھر جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے گریویٹیشنل فورس کو ڈسٹرب کر دینا ہے، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پھر گریوٹی اگر ڈسٹرب ہو جائے تو اس کائنات کے اندر جتنے اجرام فلکی ہیں، جتنے بھی سیٹلائٹس ہیں، یہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جتنے بھی سن ہیں، جتنے بھی سورج ہیں، وہ تمام کے تمام اس کی وجہ سے ایک دوسرے میں مل کے ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے اور ستارے بکھر جائیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے۔ اس روئے ارض پہ سب سے مضبوط چیز جو ہے نا اللہ کی مخلوقات میں سے، وہ پہاڑ ہے۔ کوئی بھی جاندار یا ہماری لینگویج میں جو بے جان چیزیں ہیں، چاہے وہ درختوں کی فارم میں ہوں، جاندار چیزیں چاہے جانوروں کی فارم میں ہوں، کوئی بھی اتنی مضبوط نہیں ہے اپنی کنسٹرکشن کے اعتبار سے جتنے پہاڑ ہیں، بلکہ یہ پوری زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ ان پہاڑوں کی وجہ سے۔ تو پہاڑ بھی گریوٹی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو کے اون کی طرح بکھر رہے ہوں گے۔ جیسے روئی کے ریشے اڑتے ہیں نا جب اس کی دھنائی کی جاتی ہے، تو اس طرح یہ پہاڑ اس زمین کے اوپر تیر رہے ہوں گے۔ زمین بالکل فلیٹ کر دی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب اونٹنیاں، ایسی اونٹنیاں جو کہ پریگننٹ ہوں اور ان کے بچے پیدا ہونے والے ہوں، وہ بھی بکھرتی ہوئی ہر طرف نظر آئیں۔ عرب کے لوگ اصل میں جو یہ اونٹنیاں تھیں نا، جو پریگننٹ اونٹنیاں تھیں، جس طرح آج کل ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جب بھینس کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو بڑی اس کو پروٹوکول سے، بڑی حفاظت سے اس کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ آمدہ جتنی روزی ہے اسی سے وابستہ ہوتی ہے۔ تو عرب کے لوگوں میں اونٹ کی بڑی اہمیت تھی۔ اونٹ کے بغیر تو ان کی زندگی سمجھ لیں کسی بھی راستے پہ، سفر پہ گزر نہیں سکتی تھی، کیونکہ اونٹ کو اللہ نے ایسی کوالٹیز دی ہیں جو دنیا میں اور کسی جانور کے پاس نہیں ہے۔ 1 مہینے تک بغیر پانی پیے وہ سفر کر سکتا ہے۔ یہ کوالٹی تو کسی بھی جاندار کی نہیں ہے، وہ سٹور کر لیتا ہے پانی اپنے اندر۔ تو جب اونٹنی جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی تھی، حاملہ ہوتی تھی، تو وہ بڑی اس کی حفاظت رکھتے تھے کہ اب اولاد ہوگی اس کی تو ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو عرب کے لوگوں کو اسی چیز کی طرف توجہ دلائے گی کہ جس اونٹنی کو تم بڑا ایسٹ سمجھتے ہو اپنی زندگی میں، وہ قیامت والے دن وہ پریگننٹ اونٹنیاں بھی گویا کہ اس طرح بکھر رہی ہوں گی، ان کا مالک بھی ان سے بے خبر ہوگا۔ اونٹنی ہے کیا، سورہ الحج کے شروع میں آیا کہ جو ماں ہے وہ بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ ہر چیز، ہر انسان نشے کی حالت میں دکھائی دیتا ہوگا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ یہ سورۃ الحج کی شروع کی آیات ہے۔ میں نے سورۃ القیامہ میں بھی کور کی تھی، آج کراس ریفرنس کے طور پہ ان کو میں نے صرف کوٹ کر دیا، آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب سارے وحشی جانور بھی یکجا کر دیے جائیں گے، یعنی اللہ کا ایسا خوف ہوگا کہ وحشی جانور بھی سہمے میں ہوں گے۔ ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بکری اور شیر ایک جگہ پہ جمع ہوں اور شیر بکریوں پہ حملہ آور نہ ہو، یہ دوسرے وحشی جانور بھی آپ کو دیکھیں کہ آپس میں لڑتے ہیں۔ شیر اور چیتوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، مگرمچھ اور شیروں کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہ سارے لڑنے والے جنگلی جانور بھی قیامت والے دن ایک جگہ جمع ہوں گے، لیکن لڑ رہے نہیں ہوں گے،
وہ ایسا خوف کی کیفیت ہوگی کہ وہ بھی ڈر کے مارے سہمے میں کھڑے ہوں گے. انسانوں کی بھی کیا حالت ہونی ہے. تو وہ وحشی جانور بھی, کیونکہ قیامت دن ان کو بھی زندہ کیا جائے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک سینگ والی بکری اور ایک بغیر سینگ والی بکری, جس نے دنیا میں آپس میں لڑائی کی اور سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا, تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن, صحیح مسلم کی حدیث ہے, دونوں کو زندہ کرے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور سینگ والی کے سینگ چھین لیے جائیں گے کہ آج تم اپنا بدلہ اتارو. بدلے کا دن ہے جی وہ, مالک یوم الدین, قیامت کا دن بدلے کا دن ہے. دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بدماش کی بدماشی چل سکتی ہے, لیکن آخرت میں لمن الملک اليوم, آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار, اس اکیلے اللہ کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے. آپ دیکھیں یہ سورۃ المومن کی آیت ہے, اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام ہی القہار رکھا ہوا ہے, سب پہ چھایا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن وحشی جانور بھی سہمے میں کھڑے ہوں گے ایک جگہ. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. وَإِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا, آگے جا کے آئے گا نا, زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا. یہ زمین کو فلیٹ کر دیا جائے گا, سارے پہاڑ اونچی نیچی چیزیں سب ختم کر دی جائیں گی. تو ظاہر ہے اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے کہ زمین کے اندر جو لاوا ہے وہ باہر آ جائے گا, یا ایٹ لیسٹ اوپر آ جائے گا. تو یہ جو سمندر ہیں, آپ کو پتا ہے سمندروں کے نیچے بھی آتش فشاں ہیں. بعض اوقات سمندروں کے اندر آتش فشاں پھٹتے ہیں تو ایک نئے نئے جزیرے بھی نمودار ہو جاتے ہیں. اکثر ٹی وی پہ خبر بھی آتی ہے کہ فلاں سمندر میں, پیسیفک اوشن میں یا اٹلانٹک کے اندر ایک نیا جزیرہ نمودار ہوا ہے. وہ جزیرہ کیسے اوپر آتا ہے؟ نیچے وہ آتش فشاں جو ہے وہ اگلتا رہتا ہے, لاوا وہ سمندر کے پانی میں ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے, وہ لاوا جمع ہو کے ایک پورے کا پورا ایک نیا آئر لینڈ بن جاتے ہیں. اور وہ آتش فشاں اتنے طاقتور ہیں کہ ان کی وجہ سے بعض اوقات جب پانی کے اندر ابال پیدا ہوتا ہے, جیسا کہ آپ کسی پانی کے برتن میں کوئی پتھر پھینکیں تو اس میں سے لہریں جنریٹ ہوتی ہیں نا, تو اسی طریقے سے سمندر کے اندر جب آتش فشاں پھٹتے ہیں نا تو اس کے جو بڑا بڑا لاوا نکلتا ہے وہ بڑے بڑے پتھروں کی فارم میں بن جاتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے زمین کے اس لاوے کی وجہ سے سمندر کے اندر ویوز پیدا ہوتی ہیں, جیسا کہ باہر سے پتھر مارنے کی وجہ سے ہوتی ہیں. چاہے باہر سے پتھر مارا جائے چاہے اندر سے پتھر ہو, تو وہ ایک دفعہ ویوز تو نکلیں گی, اور وہی ویوز ہیں جو سونامی کی شکل میں ہیں. اور آپ جا کے ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں, ایک ایک سونامی آتا ہے تو لاکھوں لوگوں کی زندگی اور کروڑوں کی اور اربوں ڈالرز کی جو کنسٹرکشنز ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے. تو قیامت والے دن بھی یہی ہونا ہے کہ وہ لاوا جب اگلا جائے گا تو یہ جو بڑے بڑے سمندر ہیں نا, یہ سمجھیں کہ دیگیں بن جائیں گی, جیسے دیگ آپ آگ کے اوپر چڑھا دیں. اب یہ سارے سمندروں کے نیچے جب یہ آگ سلگ رہی ہوگی تو وہ نقشہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. ظاہر سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی, کیسے؟ سمندروں کے نیچے وہ آتش فشاں کی دیگیں ہوں گی تو یہ سمندر کے پانی بھی گرمائش کی وجہ سے ابل رہے ہوں گے. اللہم اجرنا من النار. سر انسان کی جائے پناہ کیا ہوگی پھر؟ تو خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا, یعنی اس کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور 7 طرح کے لوگ اس کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے جوانی میں توبہ کر لی. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری, یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے جوانی میں توبہ کرنا. بوڑھا ہو کے تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم کبھی بھی نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کو نہ دے دو. انسان کی زندگی میں سب سے پسندیدہ چیز اس کی جوانی ہے. جو جوانی اپنے رب کو دے دے تو ظاہر ہے وہ پھر اس چیز کا حقدار ہے کہ اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو. اس کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں. اگر آپ نے وہ حدیث ڈیٹیل سے پڑھنی ہے تو وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. آپ مشکات کی پہلی جلد میں کتاب المساجد چیپٹر میں چلے جائیں تو یہ آپ کو شروع میں یہ حدیث مل جائے گی, کیونکہ اس میں
ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، اسی لیے وہ مساجد والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں مشکات والے امام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو جوڑ دیا جائے گا، یعنی مطلب روح اور جسم کا تعلق قائم کر کے مردوں کو قبروں سے نکال دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب کہ اس زندہ بچی سے پوچھا جائے گا جسے زندہ دفنا دیا تھا اس کے ماں باپ نے۔ آپ کو پتہ ہے عرب کے لوگ بچی کی پیدائش سے وہ نفرت کرتے تھے، اور آج تک یعنی ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں وہ فرسودہ نظریات چل رہے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے ہاں بھی چل رہے ہیں، ہندوؤں کے ہاں تو بہت زیادہ ہے۔ 8 سے 15 سال پہلے کی آلموسٹ رپورٹ ہے BBC کی کہ انڈیا کے اندر روزانہ 3000 بچیاں پریگنینسی کے دوران مار دی جاتی تھی، 3000 روزانہ۔ ظاہر ہے کوئی 1 ارب سے زیادہ جب آبادی ہوگی، اب تو 1.5 ارب کے قریب پہنچ چکی، تو اس میں 3000 تو کچھ بھی نہیں۔ اسی وجہ سے آج انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہو گئی ہے، 3000 بچی آج بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں۔ اور ہمارے بھی سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں، آپ پنجاب کے معاشرے میں تو بالخصوص دیکھ لیں کہ بچی کی پیدائش کو ایک نٹوریس چیز سمجھا جاتا ہے، ماں کے حق میں بھی اور اولاد کے یعنی اعتبار سے باپ کے حق میں بھی۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پھر اس بچی سے پوچھے گا جسے دفنا دیا گیا تھا زندہ یا قتل کر دیا گیا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا اور اوپر کی مخلوقات بھی انسانوں کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ کھال ادھیڑنے کا ذکر سورہ رحمان میں بھی ہے کہ قیامت والے دن آسمان بالکل سرخ ہو جائے گا، جیسے آپ کسی جانور کی کھال ادھیڑیں تو اندر سے سرخ گوشت نکلتا ہے، اللہ کے غضب کی وجہ سے وہ سرخ نظر آ رہا ہوگا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکا دی جائے گی۔ جہنم ابھی بھی موجود ہے لیکن اس وقت ذرا اسے پھر مزید دہکایا جائے گا، تاکہ بلکہ وہ تو جوش مار رہی ہوگی مجرمین کے لیے، قرآن میں آتا ہے۔ اور جب مجرم پھینکے جائیں گے وہ کہے گی حل من مزید، اور بھی ہے تو میرے اندر داخل کیا جائے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، یعنی وہیں پہ جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں ان کی حوصلہ افزائی شروع ہو جائے گی، جنت بھی آ جائے گی، حاضر کر دی جائے گی، اور دوزخ بھی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، یہ 13 آیات کے بعد اصل میں کانٹے کی بات کی گئی ہے کہ یہ سب کچھ باتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر نفس جان لے گا، اپنے سامنے پائے گا جو کچھ اس نے اللہ کے پاس بھیجا تھا، وہ حاضر کر دیا جائے گا۔ کسی نے دنیا میں نافرمانی کی تھی تو اس کا نام اعمال اس طرح کا سامنے آ جائے گا، اور جس نے دنیا میں ڈرتے ہوئے اللہ کے تابع فرمان بن کے اطاعت اختیار کی تھی، اس کے پیغمبروں کی پیروی کی تھی، اس کا نام اعمال بھی لا کے سامنے کر دیا جائے گا۔ تو ظاہر نام اعمال جب سامنے آئے گا تو پھر انسان اپنے اوپر خود ہی گواہ ہوگا۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ جب انسان کا نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو اپنا حساب کرنے کو خود ہی کافی ہے، خود ہی اپنا حساب کر لے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں یہ جو اخلاقی حص جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے کتنی ایکسٹرا آرڈنری ہے، کہ آج بھی دنیا کا بدکار سے بدکار شخص بھی، خواہ کو کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا ایون مذہب سے تعلق نہ بھی رکھتا ہو، اس سے بھی اگر پوچھیں نا کہ جھوٹ بولنا اچھا کام ہے یا سچ بولنا، تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا بھی کہے گا کہ سچ ہی بولنا چاہیے، کیونکہ اخلاقی حص ہے۔ کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا یہ اچھا کام ہے یا کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ اچھا ہے؟ وہ کہے گا جی دھوکہ دہی دینا جو برا ہے، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ ظلم کرنا اچھا ہے یا کسی کی خیر خواہی کرنا؟ یہ اللہ نے ہماری انسٹنکٹ کے اندر یہ ساری کی ساری کوالٹیز رکھتی ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی اور اچھائی کا مادہ اندر۔ انبیاء کرام تو صرف اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں نور علی نور، انبیاء کی دعوت نہ بھی پہنچے تب بھی انسان کے اندر جو اخلاقی حص ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہے، کیونکہ انسان برائی کو برائی سمجھتا ہے
اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہے، خواہ وہ کسی معاشرے میں رہتا ہو، تو ہر جان پھر اس دن اپنے نامہ اعمال کو سامنے دیکھ لے گی۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں جو یہ کالجز کے، یونیورسٹیز کے وہ بڑے جو یعنی بے حیائی کی زندگی گزارنے والے اسٹوڈنٹس بھی ہیں نا، آپ ان کے بھی انٹرویوز کریں نا اگر، اور ان سے پوچھیں کہ آپ کی بیوی کیسے ہونی چاہیے، تو کہیں گے جی نیک شریف ہو، پردہ کر دیو۔ اور اپنی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو انسان کی انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے۔ تو آپ جو کچھ پسند کر رہے ہیں اس کے لیے پھر ایفرٹ بھی پٹ کریں نا۔ خود آپ کی جو کریکٹر ہے، آپ کا کردار جو ہے وہ بےغیرتی کے اوپر مبنی ہے، اور آپ کی خواہش جو ہے وہ غیرت والی ہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ ان پٹ اچھی ہوگی تو آؤٹ پٹ اچھی نکلے گی، ان پٹ نیگیٹو کا کبھی بھی آؤٹ پٹ پازیٹیو رزلٹ نہیں آتا۔